چاہتے کہ میں کسی کے اگینسٹ اگر بولوں میری طبیعت ہی نہیں ہے یقین کریں, ورنہ میں 10 کلپ ریکارڈ کر کے ایسے کوشچن کر دوں اس کو جواب کوئی دے دے میرا نام بدل دیجیے گا. میں تو کھینچ کے نکال لوں گا اندر سے کہ فلاں کے اوپر تو آپ نے اٹیک کیا, فلاں کو کیوں چھوڑ دیا, فلاں کو کیوں چھوڑ دیا, فلاں کو کیوں چھوڑ دیا, جواب دو اس کا. اور جب یہ شخص ایسا خراب ہے کہ آپ کی نظر میں وہ اعلی حضرت کی نظر میں غلط ہے تو حکم کفر جاری کرو اس کے اوپر, اور پھر یہ بتاؤ کہ اس کے کفر میں مبتلا ہونے کے باوجود جس میں جاننے کے باوجود اس کی تعظیم کی اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا, یہ جواب دو. پھر میں گنواؤں گا کون کون اس کے, کیونکہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, تو تعظیم کرنا تو شک ہے, تو یقین کی دلیل ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. حالانکہ آپ نے جو کافر ثابت کر دیا, پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں متقین کی پوری فہرست کہ کون کون اس فہرست میں داخل ہونے کے بعد اس شخص کی تعظیم کر کے کافر ہو چکا ہے. پھر تمہاری ہمت کو میں دیکھوں گا, ایک کلپ ان کے لیے بھی ریکارڈ کر کے ڈال دو کہ یہ سب بھی کافر ہو گئے, کرو گے؟ اس لیے میرے بچوں یہ بڑا نازک دور ہے, کام کرنے والے ویسے موجود نہیں ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ اپنے مارتے رہیں, کلپ ریکارڈ کراتے رہیں اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرتے رہیں. پہلے کام کریں, پہلے دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. آپ کو پتہ ہے جیسے مفتی منیب الرحمان کی آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ایک کنٹروورسی سی بنی ہوئی ہے, اس میں کافی لوگوں نے اپنا ویڈیوز بنائی ہیں. حالاً مفتی اکمل صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنا ایک بیان دیا ہے, تو آپ اس نظریے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف بھائی, فرسٹ آف آل تو وہ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, ہم پہلے بھی ویڈیوز اس پہ بنا چکے ہیں, تو مجھے بار بار وہ چیزیں رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی. پہلی بات تو ان کو اپنے جو اعلیٰ حضرت ہیں, اپنے جو اکابر ہیں, ان کی روح سے, ان کے حکم کی روح سے, ان کے فتوے کی روح سے پہلے تو اس محفل میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, پہلے تو ان کو اس محفل میں جانا بھی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ وہ ان کے نزدیک ایک مرتد, ایک کافر کی محفل تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے نزدیک نہ ہی ان کی مسجدیں ان سے اچھا جو ہے وہ عیسائیوں کا گرجا گھر اعلیٰ حضرت کے نزدیک. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. دوسری بات, اب جو ان کا مسلک ہے وہ 2 گروپوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. ایک گروپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ ایک مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو ان کو اس پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے جس میں مفتی اکمل بھی ہیں. اور ایک گروپ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ان کو اس بات سے رجوع کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے, ان کو ان میں نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں اپنے مسلک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اگر تو وہ واقعی اپنے مسلک کے ساتھ مخلص ہیں تو ان کو اعلیٰ حضرت کے نزدیک ان پہ فتویٰ لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو اپنے جو ہے نا سرپرستی مسلک کی, اس سے فارغ کریں اور ان کی جگہ کسی اور وفادار اپنے ہم مسلک کو لا کے بٹھائیں. جو مفتی اکمل صاحب ہیں, انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مفتی جو منیب الرحمان ہے وہ مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. اگر وہ حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ ان کے الفاظ تھے, تو وہ کرسمس میں بھی جا سکتے ہیں, عیسائیوں کی تقریبوں میں بھی جا سکتے ہیں. یہ مفتی اکمل صاحب کے ارشادات تھے. اچھا, تو یہاں تو وہ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمت کریں, اتنا تو آ گئے ہیں تو تھوڑی اور ہمت کریں اور کہیں کہ جو اعلیٰ حضرت ہیں وہ غلط کہہ کے گئے ہیں, ہمارے جو مسلمان ہیں ان میں بٹوارا کر کے گئے ہیں, اور یہ کہیں, تھوڑا ہمت کریں اور یہ کہیں کہ جناب جو اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے غلط کہا ہے اور ہم اس سے ان کا رجوع کرتے ہیں, ہم ان کے اس بات کو نہیں مانتے اور ہم یہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کو جھٹلا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری امت مسلمہ میں اتحاد ہونا چاہیے اور ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے. اختلاف اپنی جگہ, ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے, اور جو اعلیٰ حضرت کہہ کے گئے ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی ہے, خطا ہوئی ہے, یہ ایک دفعہ اپنے منہ سے یہ بات کر دیں. علی بھائی, مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرما دیا, چلو ٹھیک ہے, کتابوں کے اندر وہ دفن ہو چکا ہے. جیسا کہ پریکٹیکلی وہ مختلف تقریبات میں جا رہے ہیں, تو یہ ایک میسج ہے جو کہ اعلیٰ حضرت کے جو فتاوے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کر وہ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے ان کو کفر کے فتوے لگائے ہیں یا ان کی جماعت کو مختلف القابات جو اس نے دیے ہیں, چلو ٹھیک, اب وہ ایک مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں, ایک جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو وہ تو پازیٹیو چیز پھیلا رہے ہیں نا کہ مختلف مکتب فکر کے پاس جانا چاہیے. میاں صاحب کا بھی تو یہی دعویٰ تھا نا, ان کو چندے دیں, ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھیں یا اس طرح کا لین دین کریں. اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں پھر غلط کیا ہے؟ آصف بھائی دیکھیں, غلط کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسلم امہ میں اتحاد پیدا ہو, لیکن اتحاد کیسے پیدا ہوگا جب ہم پہلے ہم نے کہا ہے کہ وہ 2 گروپوں میں ڈیوائیڈ ہیں. اگر ایک مسلک کا جو ہیڈ ہے اس پر ہی اس کے مسلک کی طرف سے فتاوے لگائے جا رہے ہیں, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے متحد ہو سکتی ہے؟ پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص جو طبقہ ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا, وہ صرف ان کے ساتھ اتحاد کرنے چاہ رہا ہے, اور ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, تب کریں گے.
जब वो अलल ऐलान पब्लिकली ये कहेंगे कि आला हजरत जो है उन्होंने ये गलत कहा, जब वो ये कह देंगे तो हम भी उनकी सपोर्ट में, हम अभी भी उनकी सपोर्ट में। अच्छा अली भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आला हज़रत के जो फतावा हैं उसके अंदर लगाए गए जो फतवे हैं उनको इलान जो हैं वो गलत कहें, और कहें कि वो जो लिख के गए हैं वो बिल्कुल गलत था। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और इनकी जो बुग़्ज़ हैं, इनके अंदर पाई जाने वाली जो नफ़रतें हैं वो अल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म करे, और आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे नौजवानों के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। आमीन।